हेलो। मोहब्बत तो मुझे वैसे भी तुमसे नहीं है। और जिस खानदान से तुम आई हो वहाँ तो लड़कियां चुटकियों में ही बच्चे पैदा कर देती हैं। शौहर ने उनका चेहरा तो देख रखा नहीं होता, लेकिन हर रात उनके साथ अपने हकूक बड़े अच्छे से वसूल करते हैं। मोहब्बत तो तुम जैसी बेवकूफ़ लड़की से मुझे होने से रही, लेकिन कम से कम मैं अपनी तस्कीन का तो सामान तैयार करूं। ये कहकर वो उसे बाहों में भरकर बिस्तर पर ले आया था। वानिया घबरा रही थी, लेकिन जानती थी कि शख्स के चुंगल से निकलना उसके लिए आसान नहीं था। वह बगैर कुछ कहे सुने उस पर झुकता चला गया और उसके वजूद पर अपनी छाप छोड़ने लगा। वानिया की दबी दबी सिसकियां निकलने लगी थी। वो उसे अपना हक वसूल करता रहा। पूरी रात में एक बार भी उसने उसे चैन से सोने नहीं दिया था। सुबह के 4 बज चुके थे जब वानिया ने थके हुए अंदाज में कहा कि प्लीज़ अब तो सोने दे। मुझे मेरी कमर अकड़ गई है। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे जोड़ हिल गए हैं। गर्द आलूद रास्तों पर दौड़ती काली चमकती गाड़ियां जब सरदार बख्तियार की हवेली के बड़े गेट में दाखिल हुई तो फिजा ढोल की थाप से गूंज उठी। गांव के लोग अपने सरदार के छोटे भाई और उसकी फैमिली का इस्तकबाल करने के लिए कतारों में खड़े थे। आर्यान गाड़ी से उतरा तो उसके चेहरे पर मौजूद स्याह चश्मे ने उसकी आंखों के पीछे छुपे तूफान को ढांप रखा था। सफ़ेद कलफ लगे सूट में वो शहर से आया हुआ नहीं लग रहा था। चेहरे पर मुस्कुराहट सजी हुई थी, लेकिन दिल में सिर्फ इंतकाम की आग थी। खुशामदेद आर्यान बेटा, तुमने यहाँ आकर हमारी हवेली की रौनकी लौटा दी। सरदार बख्तियार ने आगे बढ़कर आर्यान को गले लगाया। उनके लहजे में वही पुरानी अपनाइयत थी, मगर आर्यान का जिस्म लोहे की तरह सख्त रहा। शुक्रिया चचा जान, बस अब्बा की ख्वाहिश थी कि रिश्तेदारी को दोबारा जिंदा किया जाए। आर्यान ने नहायत मुख्तसर और संजीदा जवाब दिया। उसकी नज़रें लाशौरी तौर पर हवेली की बुलंदो बाला इमारत का तवाफ कर रही थी। हवेली के अंदर कदम रखते उससे वो औरत नजर आई जिसे देखकर उसकी मुठ्ठियां भींच गई। वो जोया थी, आर्यान की होने वाली दुल्हन की बड़ी बहन। वो शादी के कामों में मसरूफ थी। गुलाबी जोड़े में मलबूस वो कहीं से भी दुखी नहीं लग रही थी। तुम्हारी होने वाली दुल्हन अंदर है, अपनी सहेलियों के साथ। सायरा बेगम ने आर्यान के करीब आकर सरगोशी की। आर्यान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे वानिया से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने तो उसे देखा तक नहीं था, बस शादी खेलने के लिए आ गया था। शेर जमान कहाँ है आर्यान? शेर जमान कहाँ है? आर्यान ने अचानक पूछा। उसकी आवाज़ में ऐसी काट थी कि पास खड़े लोग सहम गए। वो बाहर मेहमानों के इस्तकबाल में मसरूफ़ है। क्यों, कोई ख़ास काम है? सरदार बख्तियार ने हैरत से पूछा। नहीं, बस उसे मिलने का दिल कर रहा था। आर्यान के लबों पर एक ऐसी मुस्कुराहट आई जो किसी शिकारी के चेहरे पर शिकार को देखकर आती है। रात के साए गहरे हुए तो ढोलक की आवाज़ें तेज़ होगी। आर्यान मर्दाने से निकलकर हवेली के उस हिस्से की तरफ आया जहाँ औरतों का हजूम कम था। उसे मालूम हुआ था कि वानिया इस रिश्ते से खुश नहीं है, बल्कि उसे ज़बरदस्ती मनाया गया है। आर्यान को यही चाहिए था। वो चाहता था कि लड़की उसके जाल में पूरी तरह फंस जाए। वो सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर के बरामदे में पहुंचा, जहाँ से कमरे से रोशनी बाहर आ रही थी। ये वानिया का कमरा था। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और बगैर जवाब का इंतज़ार किए अंदर दाखिल हो गया। कमरे में वानिया अकेली बैठी थी, आईने के सामने अपनी ज्वेलरी पहन रही थी। आर्यान के दाखिल होने पर वो बुरी तरह हड़बड़ा कर खड़ी हो गई। ये पहली बार था कि आर्यान ने उसे देखा था। वो वाकई खूबसूरत थी, मगर एक ढलकती हुई शाम जैसी उदासी उसके चेहरे पर थी। लेकिन आर्यान के लिए खूबसूरती कुछ मायने नहीं रखती थी। कौन है आप? और यहाँ इस वक्त? वाने की आवाज़ में लरज़श थी। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा संभाला। तुम्हारा नसीब, आर्यान ने सर्द लहजे में कहा और कमरे का दरवाज़ा पीछे से बंद कर दिया। वाने की आंखें खौफ से फैल गई। आप आर्यान हैं? लेकिन निकाल से पहले आपका यहाँ आना, अगर भाई को पता चला तो वो। वाने बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। गांव में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था कि शादी से पहले लड़का लड़की एक दूसरे से बात भी करें, और वह भी अपने होने वाले
दुल्हा को पहली मर्तबा देख रही थी और आर्यन ने भी इसे पहली मर्तबा ही देखा था। लेकिन ये अलग बात थी कि उसे देखे बगैर ही वानिया ने रिश्ते से सिर्फ इसी वजह से किया था कि वो किसी शहरी बाबू से शादी नहीं करना चाहती थी। उसे लगता था कि शहर के सभी लोग एक जैसे घमंडी होते हैं। तुम्हारे भाई से मैं निपट लूंगा, अभी मुझे तुमसे बात करनी है। आर्यन उसके करीब आया। उसकी शख्सियत का रोब ही ऐसा था कि वानिया के कदम पीछे को उठने लगे। मैंने सुना है कि तुम इस निकाह के हक में नहीं हो, उसने वानिया की आंखों में झांक कर पूछा। वानिया ने नजरें झुका ली। उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो कैसे बताती कि वो शहर के इस अजनबी मर्द से कितनी खौफजदा है, जिसकी आंखों में से अपने लिए कोई मोहब्बत नजर नहीं आई थी। देखो वानिया, मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जिसका तुमने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा। बस एक बार मुझ पर भरोसा कर लो। आर्यन ने अपना लहजा नरम किया। ये वही झूठा जादू था जो उसे चलाना था। उसे पता था कि एक लड़की को कैसे जीता जाता है। उसकी बात सुनकर वानिया बिल्कुल हैरान हो गई थी। वो गांव की बहुत ही मासूम लड़की थी, जिसे शहर की हवा छूकर भी नहीं गुजरी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि एक शहरी लड़का गांव की काम सी लड़की को कैसे पसंद कर सकता है। वो नहीं जानती थी कि उसकी खूबसूरती सबसे बड़ा हथियार है, और वो ये भी नहीं जानती थी कि सामने वाला सरासर झूठ बोल रहा है। वो अपनी मासूमियत की वजह से इस शहरी शिकारी के जाल में फंसने लगी थी। क्या आप वाकई मुझे पसंद करते हैं? वानिया ने मासूमियत से सर उठाकर उसे देखा। उसकी आंखों में एक उम्मीद जागी थी। पसंद? तुम पसंद की बात करती हो? मैंने तुम्हें देखे बगैर तुम्हारा इंतखाब किया है। क्या ये काफ़ी नहीं है? आर्यन ने उसका हाथ थामा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, लेकिन आर्यन का लम्स उसे जलाने लगा। बस कल निकाह के वक्त खामोशी से अपनी रजामंदी दे देना, बाकी सब मैं देख लूँगा। आर्यन ने कहकर उसका हाथ छोड़ा और बाहर निकल गया। बाहर निकलते उसके चेहरे के तासुरात बदल गए। उसने जेब से रुमाल निकालकर अपना हाथ साफ किया, जैसे उसे किसी गंदी चीज़ ने छू लिया हो। तैयार रहो शेर जमान, कल तुम्हारी बहन इस हवेली से रुखसत नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर उठा कर ले जाएगी। उसने अंधेरे में सहन की तरफ देखकर खुद से अहद किया। हवेली का सहन मेहंदी की खुशबू और ढोलक की थाप से महक रहा था, और देर रवायती गीत गा रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद वानियों को भी बाहर लाया गया और इन खवातीन के बीचों बीच बिठा दिया गया। दरअसल आज मेहंदी का फंक्शन था, और गाँव की मेहंदी अपने रवायती अंदाज से जारी और सारी थी। इन सब के दरमियान वानिया एक सजी हुई गुड़िया की तरह खामोश बैठी थी, जिसकी रूह कहीं दूर भटक रही थी। जोया बार बार उसके पास आकर उसका माथा चूम रही थी। वो भी नहीं जानती थी कि उसकी बहन के साथ क्या होने वाला है, बल्कि यहाँ पर कोई भी नहीं जानता था सिवाय आर्यन के। तुम कितनी खुशकिस्मत हो वानिया। आर्यन कितना नफीस और समझदार इंसान है। जोया ने उसके कान में सरगोशी की तो वानिया के दिल में एक अजीब सी होक उठी। आप उसे जानती हैं आपा? वानिया ने दबी आवाज में पूछा। नहीं देखा तो पहली बार है, लेकिन उसकी आंखों में एक वकार है, बिल्कुल वैसे जैसे शहर के बड़े लोगों का होता है। लेकिन उसकी आंखों में एक वकार है, बिल्कुल वैसे जैसे शहर के बड़े लोगों का होता है। जोया मुस्कुराई, मगर वानिया के इस वकार के पीछे कोई गहरा समंदर छुपा हुआ महसूस होता था। दूसरी तरफ आर्यन मर्दाने में बैठा अपने मोबाइल पर किसी की तस्वीर देख रहा था। आज तुम्हारी बरसी और देखो मैं तुम्हारे कातिलों के घर में जश्न मना रहा हूँ। आर्यन की आंखें खून आलूद हो रही थी। वो तस्वीर से बातें कर रहा था, और फिर उसने जोर से मोबाइल की स्क्रीन बंद की और उठ खड़ा हुआ। उसे अब शेर जमान से आमना सामना करना था। वो चलता हुआ शेर जमान के करीब पहुंचा, जो अपने दोस्तों के साथ खड़ा कह के लगा रहा था। आर्यन को देखती उसके चेहरे पर एक मसनूई चमक आई। आइए शाहजी, क्या हुआ, नींद तो नहीं आ रही? शेर जमान ने तंजिया लहजे में पूछा। नींद तो उन्हें आती है शेर जमान जिनके सर पर कोई कर्ज ना हो। मैं यहाँ अपना कर्ज उतारने आया हूँ, आर्यन ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। तो शेर जमान एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया। कैसा कर्ज? हमारे दरमियान तो कोई लेन देन नहीं था। रिश्तेदारी से बड़ा लेन देन और क्या होगा? बहन दे रहे हो
بہت بڑا احسان کر رہے ہو، آریان نے سردمہری سے کہا۔ اس کے لہجے میں چھپا زہر شیر زمان کی سمجھ سے بالا تر تھا، لیکن اسے ایک انجانی سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ اسی دوران ایک اور کزن نے آ کر اطلاع دی کہ کھانا لگ چکا ہے۔ آریان کھانے کی میز پر پہنچا جہاں تمام بڑے سردار موجود تھے۔ وہاں گفتگو کا رخ پھر اسی پرانی رشتہ داری کی طرف مڑ گیا۔ تمہارے ابا نے شہر جا کر ہمیں بھلا ہی دیا تھا آریان، لیکن خوشی ہے کہ تم نے یہ دوری ختم کر دی، سردار بختیار نے نوالا توڑتے ہوئے کہا۔ کچھ دوریاں ختم کرنے کے لیے قریب آنا بہت ضروری ہوتا ہے چچا جان، آریان نے سنجیدگی سے جواب دیا اور اپنی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس کا ہر جملہ ایک پہیلی کی طرح تھا جسے وہاں بیٹھا کوئی بھی شخص حل نہیں کر پا رہا تھا۔ اور آخر کار کھانا کھایا گیا اور اس کے بعد تھوڑی بہت ڈھولک بجائی گئی اور پھر سب لوگ تھک ہار کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ رات کے پچھلے پہر جب حویلی میں خاموشی چھانے لگی، آریان دوبارہ بالکنی میں آ کھڑا ہوا۔ نیچے صحن میں اب بھی مہندی کے نشانات باقی تھے، لیکن وہ ان نشانات کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ اسے 2 سال پہلے کا واقعہ یاد آنے لگا تھا جس سے اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ وہ ایک مضبوط مرد تھا، مگر 2 سال کے پہلے کے واقعوں کو یاد کر کے اس کا جسم کانپنے لگتا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے، اور آج بھی وہ ایسا ہی کر رہا تھا۔ مگر اگلی لمحے اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لی اور زور سے دیوار پر دے ماری، مگر اسے ذرا برابر بھی درد نہیں ہوا تھا، کیونکہ اصل درد تو اس کے دل میں ہو رہا تھا۔ اور اس ایک لمحہ میں اس نے مزید پکا عہد کر لیا کہ وہ حویلی والوں کو برباد کر دے گا۔ اگلی صبح کا سورج وانیہ کے لیے زندگی کا نیا باب لانے والا تھا، لیکن آریان کے لیے ایک ایسی جنگ کا آغاز تھا جس کا انجام وہ پہلے ہی لکھ چکا تھا۔ اگلی صبح جب وانیہ کی آنکھ کھلی تو 9 بج چکے تھے۔ وہ فوراً سے اٹھی اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں چلے گئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد جب باہر نکلی تو ملازموں سے ناشتہ دینے کے لیے آ گئے۔ اس نے تھوڑا سا ناشتہ زہر مار کیا اور پھر کھڑکی کھول کر باہر کا نظارہ کرنے لگی۔ لان میں بہت زیادہ مہمان موجود تھے جو ناشتہ کر کے باہر پہنچے ہوئے تھے، اور پھر آخر کار دوپہر کا وقت بھی آ گیا۔ دوپہر کو ایک پارلر والی جسے شہر سے بلایا گیا تھا اسے تیار کرنے کے لیے آ گئی۔ تیاری کے بعد وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کا روسی جوڑا اس پر بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ اسے آریان کی بالکل بھی سمجھ نہیں لگتی تھی۔ تیاری کے بعد وہ بہت زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ سرخ رنگ کا روسی جوڑا اس پر بہت اچھا لگ رہا تھا، لیکن اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ اسے آریان کی بالکل بھی سمجھ نہیں لگتی تھی۔ وہ دوبارہ اس کے پاس نہیں آیا تھا، نہ ہی اسے کہیں پر دکھائی دیا تھا۔ اور پھر آخر کار وہ وقت بھی آ گیا جب کچھ گواہان اور مولوی صاحب وانیہ کے کمرے میں آئے جہاں پر اس کے گھر والے پہلے موجود تھے، اور پھر وہیں پر اس کا نکاح ہو گیا۔ گاؤں میں نکاح کی تقریب ایسے ہی ہوتی تھی۔ دلہا مردوں کے بیچ بیٹھ کر اپنی رضامندی دیتا تھا اور بعد میں دلہن سے کمرے میں جا کر اس کی رضامندی لی جاتی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا اور پھر کھانا وغیرہ کھانے کے بعد گاڑیاں تیار کی گئی اور باراتی شہر کی طرف روانہ ہو گئے۔ وانیہ کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ ایک لمبی مسافت کے بعد سب لوگ شہر پہنچ چکے تھے۔ باراتی راستے سے ہی اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے تھے۔ اب صرف گھر کے لوگ ہی گھر میں موجود تھے۔ سائرہ بیگم نے بہو کا ہاتھ تھاما اور اسے بیٹے کے کمرے میں پہنچا دیا، اور جب وہ واپس آئی تو آریان لان میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ بیٹا تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وانیہ تمہارا انتظار کر رہی ہے، جاؤ اور اسے سنبھالو، وہ بہت زیادہ رو رہی ہے۔ بچیوں کے لیے یہ وقت بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ سائرہ بیگم نے ہمیشہ کی طرح بیٹے کو اچھے الفاظ میں سمجھایا تھا۔ ان کی بات سن کر آریان کمرے میں پہنچ گیا، حالانکہ اس کا بالکل بھی دل نہیں تھا۔ جب وہ گولڈن کلر کی شیروانی میں اندر آیا تو وانیہ کا دل مزید ڈوبنے لگا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی وہ بے ہوش ہو جائے گی۔ اسے الجھن ہو رہی تھی۔ وہ ایک ایسے شخص کے کمرے میں موجود تھی جس کا صرف اس نے نام سن رکھا تھا اور زندگی میں اسے دوسری مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ وانیہ کے چہرے پر کوئی گھونگھٹ نہیں تھا، اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ آنکھوں سے آنسو اب بھی نکلتے جا رہے تھے، جنہیں دیکھ کر آریان بھپرے ہوئے شیر کی طرح اس پر جھپٹا
رسوے بہانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے کمرے میں منحوسیت مت پھیلاؤ۔ جیسے آریان نے بیٹھ کے بالکل قریب جا کر کہا تو وانیہ دنگ رہ گئی۔ اسے پہلی ملاقات نہیں بھولی تھی جو ٹھیک ٹھاک تھی، اور اب اسے الجھن ہو رہی تھی کہ یہ انسان آخر ہے کیا چیز۔ وانیہ نے ڈرتے ڈرتے جب اوپر دیکھا تو اس کا دل لرز گیا اور اس نے فوراً سے نظر جھکا لی۔ آریان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور وانیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا زیادہ غصے میں کیوں ہے، اور اگلے لمحے آریان نے آگے بڑھ کر کھینچ کر بوندیا اس کے ماتھے سے اتاری اور فرش پر پھینک دی۔ میرے سامنے معصومیت کا ناٹک مت کرو، مجھے تمہارے آنسوؤں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کہتے ساتھ ہی آریان آگے بڑھا اور اسے ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ سے نیچے پٹخ دیا۔ وہ بیچاری اب زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر روئے جا رہی تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر تو وہ روتی رہی، مگر جیسے اس نے دیکھا کہ آریان بھی اس کے قریب آ رہا ہے تو وہ زمین پر بیٹھے بیٹھے ہی پیچھے ہوتی گئی۔ پلیز مجھے ہاتھ مت لگائیں، اس نے کانپتی آواز کے ساتھ کہا تو آریان کی ہنسی کمرے میں گونج گئی۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں چھونے کے لیے مرا جا رہا ہوں؟ یہ غلط فہمی ہے تمہاری۔ یہ کہہ کر وہ اس کے قریب فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ او ہیلو، محبت تو مجھے ویسے بھی تم سے نہیں ہے، اور جس خاندان سے تم آئی ہو نا، وہاں تو لڑکیاں چٹکیوں میں ہی بچے پیدا کر دیتی ہیں۔ شوہر نے ان کا چہرہ تو دیکھ رکھا نہیں ہوتا، لیکن ہر رات ان کے ساتھ اپنے حقوق بڑے اچھے سے وصول کرتے ہیں۔ محبت تو تم جیسی بے وقوف لڑکی سے مجھے ہونے سے رہی، لیکن کم از کم میں اپنی تسکین کا تو سامان تیار کروں۔ وہ اپنی ہی بات سے مکر رہا تھا۔ اب اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے لیے مرا نہیں جا رہا، مگر وہ ایک صنف نازک اتنے قریب تھا تو کیسے اس سے دور رہ سکتا تھا؟ دشمنی اور بدلہ اپنی جگہ، مگر وہ لڑکی اس کے نکاح میں تھی اور تھی بھی اتنی حسین، اور اگلے لمحے وہ سباہوں میں بھر کر بستر پر لے آیا تھا۔ وانیہ گھبرا رہی تھی، لیکن جانتی تھی کہ شخص کے چنگل سے نکلنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ وہ بغیر کچھ سنے اس پر جھکتا چلا گیا اور اس کے وجود پر اپنی چھاپ چھوڑنے لگا۔ وانیہ کی دبی دبی سسکیاں نکلنے لگی تھی۔ اسے اپنا حق وصول کرتا رہا۔ پوری رات میں ایک بار بھی اس نے اسے چین سے سونے نہیں دیا تھا۔ صبح کے 4 بج چکے تھے۔ پلیز اب تو سونے دے مجھے، میری کمر اکڑ گئی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے میرے جوڑ ہل گئے ہیں۔ وانیہ مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو اپنا جسم تو دے دیا تھا، مگر اس کا دل اس سے اوچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس شخص نے اسے دھوکہ دیا ہے، مگر اسے اس چیز کی سمجھ نہیں لگی تھی کہ آخر وہ اس کے ساتھ یہ سب کیوں کر رہا ہے۔ اس کی بات سن کر آریان نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ خود کو کوس رہا تھا کہ آخر وہ اس لڑکی کے ساتھ کیسے رات گزار سکتا ہے جس کے خاندان سے وہ نفرت کرتا ہے۔ یہی سوچ کر وہ خاموش رہا اور پھر اپنی طرف کا لیمپ آف کر کے دوسری طرف اس کا رخ کر کے سو گیا۔ تو وانیہ نے سکھ کا سانس لیا۔ جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو وانیہ کی آنکھیں درد اور تھکن سے بوجھل تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو اسے اپنی ہی آنکھیں اجنبی لگی۔ اس نے بامشکل خود کو سنبھالا اور جب وہ تیار ہو کر نیچے پہنچی تو آریان پہلے سے ہی ناشتے کی میز پر موجود تھا۔ وہ بلیک سوٹ میں بہت پروقار اور پرسکون لگ رہا تھا، جیسے کل رات کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بیٹھو وانیہ، ناشتہ کرو، اخبار سے نظریں ہٹائے بغیر آریان نے سرد لہجے میں کہا۔ وانیہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے کرسی کھینچی اور خاموشی سے بیٹھ گئی۔ آپ کل رات کیا کہہ رہے تھے؟ میرے خاندان نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ وانیہ نے ہمت جمع کر کے پوچھا تو آریان کے لبوں پر ایک شفاف مسکراہٹ آئی۔ کچھ سوالوں کے جواب وقت دیتا ہے اور کچھ سوال ادھورے ہی اچھے لگتے ہیں۔ بس اتنا یاد رکھو کہ تم یہاں کوئی ملکہ بن کر نہیں آئی ہو۔ آریان نے کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، جیسے وانیہ کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ لیکن میں تو آپ کو اپنا سب کچھ مان کر یہاں آئی تھی، پھر یہ نفرت کیوں؟ وانیہ کی آواز بھر آئی تھی۔ محبت اور نفرت کے درمیان ایک بہت باریک لکیر ہوتی ہے، اور تمہارے خاندان نے وہ لکیر بہت پہلے پار کر دی تھی۔ آریان یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور بغیر اسے کوئی مزید وضاحت دیے وہاں سے باہر نکل گیا۔ وانیہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ
اس سب سے اس کے خاندان کا کیا تعلق ہے؟ وہ ڈائننگ ٹیبل پر اکیلی بیٹھی تھی کیونکہ سائرہ بیگم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی، اور خالد زمان بھی ابھی نہیں اٹھے تھے۔ وانیہ کے سالیشان گھر کی دیواریں اپنے گرد سمٹتی ہوئی محسوس ہونے لگی تھی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی خوبصورت پنجرے میں قید ہو گئی ہے، جہاں شکاری اسے مارتا نہیں بلکہ ہر لمحہ تڑپاتا ہے۔ دوپہر کے وقت جب وہ کمرے میں اکیلی تھی تو اسے آریان کی کوئی ایسی چیز ڈھونڈنے کا خیال آیا جسے اسے سچ معلوم ہو سکے، لیکن پورا کمرہ آریان کی شخصیت کی طرح رازوں سے بھرپور تھا۔ شام کو جب آریان واپس آیا تو اپنے ساتھ کچھ مہنگے لباس لایا تھا۔ یہ لو، آج رات میرے کچھ دوست آ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تم سب سے بہترین لگو۔ آریان نے پیکٹ بیڈ پر پھینکتے ہوئے کہا، کیا میں ان لوگوں سے مل سکتی ہوں؟ وانیہ نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ گاؤں میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا تھا۔ تمہیں صرف وہی کرنا ہے جو میں کہوں گا، اپنی عقل چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آریان نے اس کے قریب آ کر اس کے گال کو سختی سے چھوتے ہوئے کہا۔ وانیہ کو اس کے لمس سے پیار نہیں بلکہ خوف آنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آریان اسے دنیا کے سامنے قیمتی چیز کی طرح پیش کرنا چاہتا ہے، لیکن تنہائی میں وہ اسے صرف اپنی نفرت کا نشانہ بناتا تھا۔ رات کی پارٹی میں آریان نے اسے سب سے متعارف کروایا، مگر اس کی نظریں مسلسل وانیہ پر جمی تھی، جیسے وہ دیکھ رہا ہو کہ وہ اس ماحول میں کتنا گھبراتی ہے۔ تمہاری بیوی تو بہت معصوم ہے آریان، بالکل کسی کلی کی طرح۔ اس کے ایک دوست نے تعریف کی تو آریان نے وانیہ کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنی طرف بھینچ لیا۔ ہاں، معصومیت کا لبادہ اوڑھنا تو ان کے خاندان کی پرانی عادت ہے۔ آریان کے اس جملے نے وانیہ کے دل پر ایک اور زخم لگایا، مگر وہ سب کے سامنے صرف مسکرا کر رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس اذیت کو کب تک سہے گی، اور یہ تجسس اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا کہ آخر وہ کون سا گناہ ہے جس کی سزا اسے مل رہی ہے۔ جب سب مہمان چلے گئے تو آریان اسے کھینچ کر دوبارہ کمرے میں لے آیا۔ تم نے وہاں بہت اچھا ناٹک کیا، شاید تمہارے خون میں ہی یہ سب شامل ہے، آریان نے اسے دیوار سے لگاتے ہوئے غصے سے کہا۔ خدا کے لیے مجھے بتا دیں کہ میں نے کیا کیا ہے؟ وانیہ پھٹ پڑی تھی۔ جس دن تمہیں پتہ چلے گا اس دن تم خود اپنی نظروں میں گر جاؤ گی۔ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے کہ تم میری قید میں ہو۔ آریان نے اپنی گرفت سخت کی اور پھر اسے جھٹک کر بیڈ کی طرف دھکیل دیا۔ وہ ہر بار اسے ادھوری بات بتا کر ایک نئے کرب میں چھوڑ جاتا تھا، اور وانیہ کے پاس آنسوؤں کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگلے چند روز وانیہ کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھے، کیونکہ آریان کا رویہ کسی پل موم تو کسی پل پتھر ہو جاتا تھا۔ وہ کچن میں ناشتہ تیار کر رہی تھی تو آریان وہاں آ گیا اور اسے پشت سے اپنی گرفت میں لے لیا۔ اچھی خوشبو آ رہی ہے، لیکن یاد رکھنا مجھے کڑوی کافی پسند ہے، بالکل تمہارے خاندان کی باتوں کی طرح۔ آریان نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی، جسے وانیہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ گیا۔ آپ ہر وقت طنز کیوں کرتے ہیں؟ کیا میں نے کبھی آپ کا دل دکھایا ہے؟ وانیہ نے مڑ کر نم آنکھوں سے اسے دیکھا تو آریان نے اس کی تھوڑی سختی سے پکڑ لی۔ تمہارے وجود ہی میرے لیے ایک طنز ہے وانیہ، اور رہی بات دل دکھانے کی تو وہ حساب تو ابھی برابر ہونا شروع ہوا ہے۔ آریان یہ کہہ کر کچن سے باہر نکل گیا اور وانیہ وہیں کھڑی آنسو بہاتی رہ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ دونوں ناشتے کی میز پر تھے تو سائرہ بیگم وہاں آئی اور دونوں کو خاموش دیکھ کر مسکرانے لگی۔ آریان بیٹا، کب سے دیکھ رہی ہوں تم وانیہ کو کہیں باہر نہیں لے کر کے۔ آج شام اسے شاپنگ پر لے جاؤ اور باہر ہی کہیں اچھا سا ڈنر کر لینا، آخر نئی نویلی دلہن ہے، اس کا دل لگنا چاہیے، سائرہ بیگم نے پیار سے کہا تو آریان کے چہرے پر ایک عجیب سی لہر دوڑی۔ جی امی، کیوں نہیں، میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اسے شہر کی رونقیں دکھاؤں تاکہ اسے پتہ چلے کہ گاؤں کی زندگی اور یہاں میں کتنا فرق ہے۔ آریان نے وانیہ کی طرف دیکھ کر ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ وانیہ کو اس کی رضامندی پر خوشی تو ہوئی، لیکن ایک ڈر بھی تھا کہ نہ جانے وہاں یہ کیا تماشا کھڑا کرے گا۔ شام کو وہ سیاہ رنگ کے خوبصورت لباس میں تیار ہو کر نیچے آئی تو آریان اسے دیکھتا رہ گیا، لیکن فوراً ہی اپنی نظریں پھیر لی۔ تیار ہوگی سردارنی صاحبہ، چلو پھر آج تمہاری ہر خواہش پوری کر دیتے ہیں۔
आर्यान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए तंजिया अंदाज में कहा। मॉल पहुंचकर आर्यान ने उसे महंगे तरीन ब्रांड से कपड़े दिलवाने शुरू कर दिए। वो जो भी हाथ लगाती आर्यन फ़ौरन उसे खरीद देता। ये सब मेरे लिए क्यों? वानिया ने हैरत से पूछा था कि जब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूं तो लोगों को लगे कि आर्यन मलिक की बीवी है, कोई आम लड़की नहीं जो फटे पुराने हालों में रहती हो। आर्यन ने कीमती हार उसके गले में पहनाते हुए सर्द लहजे में कहा। वानिया का दिल उसकी बातों से छलनी हो रहा था, लेकिन वो खामोश रही। डिनर के दौरान एक मशहूर रेस्टोरेंट में आर्यान ने उसके लिए वो तमाम चीज़ें ऑर्डर की जो उसे पसंद थी। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं बहुत अच्छा शौहर बन रहा हूँ, आर्यान ने अचानक उसका हाथ मेज़ पर थाम कर पूछा। मैं यही समझना चाहती हूँ कि असल आर्यान कौन है, वो जो गांव में मिला था या वो जो यहाँ मेरे साथ है? वानिया ने हिम्मत करके उसकी आंखों में देखा। असल आर्यान अभी तुमने देखा ही नहीं वानिया, वो तो बहुत जालिम है। आर्या ने उसका हाथ इतनी सख्ती से भींचा कि उसकी चूड़ियां कलाई में चुभने लगी। अब मुझे तकलीफ देकर क्या हासिल करना चाहते हैं? वानिया की सिसकी निकल गई। मुझे तुम्हारी आंखों में यह खौफ देखकर सुकून मिलता है, आर्या ने झुककर उसके कान में कहा और फिर नॉर्मल होकर वेटर को बुलाने लगा। वापसी पर लॉन में टहलते हुए आर्या ने उसे रोका और आसमान की तरफ देखने लगा। तुम्हारे गांव में तो सितारे बहुत साफ नजर आते होंगे ना? वहाँ लोग छतों पर सोते और बातें करते हैं। आर्यान के लहजे में अचानक एक उदासी आ गई। वहाँ सब बहुत सादा और सच्चे होते हैं, वानिया ने मासूमियत से जवाब दिया। सादगी के पीछे अक्सर बहुत बड़ी गद्दारी छुपी होती है। आर्यान ने उसे घूरा और उसे वहीं लॉन में अकेला छोड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। वानिया वहीं घास पर बैठ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इससे एक ऐसे इंसान के साथ कैसे जिंदगी गुजारेगी जो एक पल में उसकी केयर करता है और दूसरे पल में उसे अपनी नफरत की भट्टी में झोंक देता है। उसके लिए आर्यन एक ऐसी पहेली बन चुका था जिसे वो जितना सुलझाने की कोशिश करती वो उतनी ही उलझती जा रही थी। अगले चंद दिन आर्यन के रवैये में एक अजीब सा तलातुम रहा। वो कभी वानिया के लिए फूल ले आता तो कभी उसे मामूली सी बात पर झिड़क देता। कुछ देर वो वहीं पर बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहाती रही और फिर उठकर कमरे में पहुंच गई। अगली सुबह जब सायरा बेगम ने नाश्ते पर आर्यन से कहा कि वो वानिया को उसके मायके ले जाए तो आर्यन के चेहरे का रंग बदल गया। अम्मी अभी वानिया को यहाँ के माहौल में ढलने दें, गांव जाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, आर्यन ने दो टोक लहजे में कहा। वानिया ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा, मगर आर्यन ने नजरें फेर ली। लेकिन बेटा, उसका दिल घबराता होगा, उसे अपने घर वालों से मिलना चाहिए, सायरा बेगम ने इसरार किया। मैंने कह दिया ना अम्मी कि अभी नहीं जाएगी। आर्यन ने मग मेज पर पटखा और उठकर बाहर निकल गया। उसे कैसे गांव ले जा सकता था? उसे तो वानिया की मुश्किलों में मजीद इजाफा करना था। वो नहीं जानता था कि वो वानिया को तकलीफ देने के साथ साथ अपने आप को अजियत दे रहा है। वानिया को महसूस हुआ कि वो एक ऐसी आग का हिस्सा बन चुकी है जिसकी तपश अब उसे राख कर देगी। आर्यन की नफरत अब उसके लिए एक ऐसी पहेली बन गई थी जिसका हल उसे अपनी ज़िंदगी की कीमत पर मिलने वाला था। थोड़ी देर बाद आर्यन नाश्ता करके वहाँ से चला गया था और हमेशा की तरह वानिया अपने कमरे में आकर रोने लगी थी और फिर वक्त यूं ही गुजरता गया। उनकी मुलाकात नाश्ते की टेबल पर हुआ करती थी क्योंकि कमरे में तो वो अजनबियों की तरह रहते थे। सुबह जब आर्यन नाश्ते के लिए नीचे आया तो वानिया वहाँ मौजूद नहीं थी। उसे अजीब लगा क्योंकि वानिया हमेशा वक्त से पहले वहाँ मौजूद होती थी। वो पैर पटकता हुआ वापस ऊपर कमरे में गया तो देखा कि वानिया बेड पर औंधे मुंह लेटी थी। उसके लंबे बाल पूरे तकिए पर बिखरे हुए थे। ये क्या तरीका है वानिया, उठो और मेरा नाश्ता लगाओ, मैं यहाँ तुम्हारे नाज नखरे उठाने के लिए नहीं हूँ, आर्यन ने सर्द लहजे में कहा और उसे कंधे से पकड़कर सीधा किया। मगर जैसे उसका हाथ वानिया के जिस्म से मिस हुआ उसे एक तपश महसूस हुई। वानिया का जिस्म तंदूर की तरह दहक रहा था और उसके लब सूख कर सफ़ेद हो चुके थे। प्लीज़ आर्यन, मुझे सोने दे, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। वानिया ने बामुश्किल आंखें खोलकर उसे देखा तो आर्यन का गुस्सा एक लम्हे के लिए हवा हो गया। उसने बेसाख्ता अपना हाथ उसके माथे पर रखा तो वो लो आग की तरह गर्म था।
आर्यान ने फ़ौरन डॉक्टर को फ़ोन किया। जब तक डॉक्टर नहीं आया वो बेचैनी से कमरे में चक्कर काटता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसी लड़की के लिए इतना परेशान क्यों हो रहा है जिससे वो बदला लेने आया था। डॉक्टर ने आकर चेकअप किया और कुछ दवाइयाँ थी। उन्हें बहुत तेज़ बुखार है और लगता है कि ये शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। अपनी इन्हें मुकम्मल आराम और तवज्जो की ज़रूरत है। डॉक्टर की बात सुनकर आर्यन के दिल में एक चुभन सी महसूस हुई। डॉक्टर के जाने के बाद उसने खुद वानी की पट्टियाँ की और वानी के माथे पर रखता हुआ वानिया नीम बेहोशी के आलम में बड़बड़ा रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे घर ले जाए, मुझे यहाँ डर लगता है। वानिया की इन सिसकियों ने आर्यन के पत्थर दिल में एक दरार पैदा कर दी। उसे वानिया का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे बहुत गौर से देखने लगा। वो इतनी मासूम लग रही थी कि उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये इसी संगदिल शेर ज़मान की बहन है। शाम को जब वानिया को थोड़ा होश आया तो उसने देखा कि आर्यन उसके सरहाने बैठा उसे सूप पिलाने की कोशिश कर रहा है। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप तो मुझसे नफरत करते थे ना? वानिया ने नम आवाज़ में पूछा तो आर्यन ने नज़रें झुका ली। तुम्हारी हालत देखकर तरस आ गया था और कुछ नहीं, बस ये सूप पियो और खामोशी से सो जाओ। आर्यन ने अपना वही पुराना सख्त लहजा अपनाने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों की नरमी उसका साथ नहीं दे रही थी। वानिया ने सूप के 2 घूंट भरे और फिर दोबारा नींद की वादियों में खो गई। आर्यन पूरी रात वहीं कुर्सी पर बैठा रहा। उसे रह रहकर दानियाल का ख्याल आ रहा था कि अगर वो जिंदा होता तो शायद वो भी इसी तरह अपनी पसंदीदा लड़की का ख्याल रखता। मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं दानियाल के साथ धोखा कर रहा हूँ? आर्यन ने खुद से सवाल किया, मगर उसके पास कोई जवाब नहीं था। अगले चंद दिन आर्यन ने दफ्तर से छुट्टी कर ली और वानिया के पास ही रहा। उसे अपने हाथों से दवाई खिलाता और उसके खाने पीने का ख्याल रखता। वानिया को उसकी इस तब्दीली पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि शायद आर्यन का दिल पिघल चुका है। फिर जब वानिया थोड़ी बेहतर हुई तो उसने लॉन में जाने की जिद की। आर्यन उसे सहारा देकर लॉन तक ले गया और उसे कुर्सी पर बैठाकर खुद उसके कदमों में घास पर बैठ गया। तुम्हें पता है वानिया, कभी कभी सच बहुत तकलीफदेह होता है और मैं नहीं चाहता कि वो तकलीफ तुम्हें अभी पहुंचे। आर्यन ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा। वानिया ने उसके बालों में अपना हाथ फेरा तो आर्यन ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद कर ली। आर्यन को बहुत सुकून मिल रहा था। बदले की आग वानिया की मोहब्बत और मासूमियत से बुझती जा रही थी और वो उसे मज़ीद नहीं भड़का सकता था। वो हार चुका था। वो एक मासूम लड़की को बिना कुछ कहे इतनी बड़ी सज़ा नहीं दे सकता था। आप क्यों नहीं बता देते कि वो सच क्या है? मैं अब इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, वानिया ने धीमी आवाज़ में कहा। आर्यन ने उसका हाथ थामा और उसे चूमा। अभी नहीं वानिया, अभी मुझे इस खामोशी का लुत्फ़ लेने दो जो हमारे दरमियान है। वो दोनों वहीं खामोश बैठे रहे और वानिया को पहली बार महसूस हुआ कि आर्यन के अंदर एक ऐसा इंसान भी छुपा है जो मोहब्बत करना जानता है, मगर उसकी नफ़रत ने इस इंसान को जंजीरों में जकड़ रखा है। अगले चंद रोज़ आर्यन के रवैये में एक अजीब सी तड़प और बेरहमी का मिला जुला रुझान रहा। वो जितना वानिया की मासूमियत के करीब होता उतना ही उसे अपने भाई की मौत याद आती और वह अपना गुस्सा निकालने के लिए बहाने ढूंढने लगता। दोपहर का वक्त था। सायरा बेगम के कुछ ख़ास मेहमान ड्राइंग रूम में बैठे थे। वानिया बड़े सलीके से ट्रे सजा कर लाई और सबको चाय पेश करने लगी। ये क्या बनाया तुमने? वानिया, क्या तुम्हारे गांव में मेहमानों को ऐसी बदजायका चाय पिलाई जाती है? आर्यन ने चाय का घूंट बढ़ते ही सबके सामने प्याली मेज़ पर पटक दी। वानिया का चेहरा शुरम से सुर्ख हो गया और वो हक्का बक्का उसे देखने लगी। आर्यन बेटा, चाय तो बिल्कुल ठीक है, तुम बिला वजह उसे डांट रहे हो। जुबैदा बेगम ने उसे टोकना चाहा मगर आर्यन का गुस्सा कम ना हुआ। अम्मी, आपको नहीं पता इन लोगों को सलीका सिखाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये हमारी नाक कटवा देंगे। जाओ और दोबारा बना कर लो। आर्यन ने सबके सामने से झिड़क दिया। वानी की आंखों में आंसू भर आए और वो लरसते हाथों से ट्रे उठाकर किचन की तरफ भागी, जहाँ से अपनी सिसकियों को रोकना मुश्किल हो रहा था।
اس کے جانے کے بعد آریان کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ رات کو جب آریان کمرے میں آیا تو وانیہ کونے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر آریان کا دل ایک لمحے کے لیے پسیج گیا، مگر اس نے اپنی انا کو سامنے رکھا۔ اتنی سی بات پر رونا شروع کر دیا؟ ابھی تو تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے، آریان نے سخت لہجے میں کہا اور باتھ روم چلا گیا۔ مگر جیسے ہی وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا، اسے اپنی ہی نظروں میں ایک ملامت نظر آئی۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ وہ تو صرف ایک چائے تھی جس میں کوئی خرابی نہیں تھی۔ میں کیوں اس معصوم کی تذلیل کر رہا ہوں؟ آریان نے مٹھیاں بھینچ کر خود سے سوال کیا اور کچھ دیر وہیں خاموش کھڑا رہا اور پھر جیب سے سگریٹ نکال کر بالکنی میں آ گیا۔ اس کے ذہن میں وانیہ کا وہ چہرہ گھوم رہا تھا جو بے عزتی کے بعد بالکل مرجھا گیا تھا۔ دانیال، میں تمہارا بدلہ تو لے رہا ہوں، لیکن اس لڑکی کی آنکھوں میں جو درد ہے نا، وہ مجھے سونے نہیں دیتا۔ اس کا کیا قصور ہے کہ وہ اس سنگ دل شیر زمان کی بہن ہے؟ آریان نے گہری سانس لی اور اس کے دل میں ایک شدید پچھتاوا جاگا۔ وہ کمرے کے اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ وانیہ سوتے میں بھی سسکیاں لے رہی تھی۔ اس نے بے ساختہ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے سہلانے لگا۔ مجھے معاف کر دینا وانیہ، میں خود اپنی نفرت کا قیدی بن چکا ہوں، آریان نے دھیمی آواز میں کہا اور وہیں زمین پر بیٹھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ پوری رات اسی کشمکش میں رہا کہ وہ محبت کرے یا نفرت، اور یہ جنگ اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہی تھی۔ صبح جب سورج کی روشنی کمرے میں پھیلی تو وانیہ کی آنکھ کھلے۔ اسے اپنا سر بہت ہی ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آریان وہیں بیڈ کے کنارے ٹیک لگائے سو رہا تھا۔ وہ بہت آہستہ سے بیڈ سے اتری تاکہ آریان کی آنکھ نہ کھلے اور وہ وہاں سے جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ آریان کی بوجھل مگر روب در آواز نے اسے وہیں روک دیا۔ وانیہ نے مڑ کر دیکھا تو آریان اپنی آنکھیں ملتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں کچن میں جا رہی تھی ناشتہ بنانے، وانیہ نے نظریں جھکا کر کہا۔ آریان تیزی سے اٹھا اور 2 قدم میں اس کے پاس پہنچ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اس نے وانیہ کا بازو مضبوطی سے تھاما اور اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ ناشتہ بعد میں بنے گا وانیہ، پہلے تمہیں میری ایک بات سننی ہوگی۔ آریان کے لہجے میں ایسی سنجیدگی تھی کہ وانیہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا پھر سے کوئی طنز کرنا ہے؟ وانیہ نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ نہیں وانیہ، اب طنز کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسا سچ جو ہمارے درمیان کی اس دیوار کو گرا دے گا، آریان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا اور اسے واپس بیڈ کی طرف لے جانے لگا۔ آریان نے وانیہ کا ہاتھ تھام کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں کرب کی ایک ایسی لہر تھی جو وانیہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وانیہ، میں تمہیں وہاں لے جانا چاہتا ہوں جہاں سے یہ سب شروع ہوا تھا، کیونکہ تم جان سکو کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ سب کیوں کیا۔ آریان نے گہری سانس لی اور اپنی آنکھیں بند کر لی۔ 2 سال پہلے گرمیوں کی ایک شام جب دانیال حویلی پہنچا تو صحن میں مہندی کی تیاری چل رہی تھی۔ جب اس کی نظر پہلی بار زویا پر پڑی جو پیلے رنگ کے جوڑے میں پھولوں کے گہنے پہنے سب کو ہدایات دے رہی تھی، دانیال کو لگا جیسے اس کا دل وہیں دھڑکنا بھول گیا ہو۔ زویا بھائی کی مہندی کے لیے سج سنور کر ادھر سے ادھر پھر رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ دانیال نے ایک موقع پا کر زویا سے پوچھا تو وہ شرما کر رہ گئی۔ میں زویا ہوں، شیر زمان کی بہن، اس نے دبی آواز میں جواب دیا اور وہاں سے بھاگ گئی اور دانیال اسے دیکھتا رہ گیا۔ امریکہ سے واپس آنے کے بعد وہ پہلی مرتبہ گاؤں آ رہا تھا اور اس نے پہلی مرتبہ زویا کو دیکھا تھا اور پہلی نظر میں اس پر دل ہار بیٹھا تھا۔ مہندی کی ساری رات زویا دور دور سے شہر سے آئے ہوئے اس کزن کو دیکھتی رہی تھی جس کا صرف اس نے نام سن رکھا تھا۔ اسے دل ہی دل میں پسند کرنے لگی تھی۔ اس بات سے انجان تھی کہ وہ بھی اسے پسند کر بیٹھا ہے۔ اور پھر شادی کے بعد فنکشن اپنے اختتام کو پہنچ گئے، مگر دانیال اب بھی گاؤں میں موجود تھا۔ جب رات کو پوری حویلی سو رہی تھی، دانیال اور زویا حویلی کی سب سے اوپر والی چھت پر موجود تھے، کیونکہ شام کو ہی دانیال نے ہمت کر کے زویا سے کہہ دیا تھا کہ مجھے تم سے بس
ایک ملاقات کرنی ہے، کیونکہ کل ہی اس نے شہر واپس چلے جانا تھا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا زویا، تم سے دور جانا میرے لیے ممکن نہیں۔ دانیال نے زویا کا ہاتھ تھام کر کہا۔ مجھے ڈر لگتا ہے دانیال، میرے بھائی بہت سخت مزاج ہیں، وہ کبھی ہماری محبت کو قبول نہیں کریں گے۔ زویا کی آنکھوں میں خوف تھا۔ تم فکر نہ کرو، میں سب سنبھال لوں گا۔ ابھی وہ دونوں باتوں میں مصروف تھے کہ اچانک چھت کا دروازہ زور سے کھلا اور شیر زمان نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ تو یہ ہو رہا ہے ہماری پیٹھ پیچھے، ہماری غیرت کا جنازہ نکال رہے ہو تم؟ شیر زمان نے دہاڑتے ہوئے دانیال کا گریبان پکڑ لیا۔ زویا چیختی رہ گئی، لیکن شیر زمان نے اسے ایک طرف دھکا دیا اور دانیال پر ٹوٹ پڑا۔ بھائی پلیز اسے چھوڑ دیں، یہ رشتہ مانگنے والا تھا۔ زویا رو رو کر التجا کر رہی تھی، مگر شیر زمان نے ایک نہ سنی۔ اس نے دانیال کو گھسیٹنا شروع کر دیا۔ شور کی وجہ سے سب لوگ اٹھ گئے تھے۔ آج کے بعد اگر اس گاؤں کی طرف رخ بھی کیا تو تمہاری لاش بھی تمہارے باپ کو نہیں ملے گی۔ شیر زمان نے دانیال کے منہ پر تھوکا اور اسے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ دانیال اس ذلت کو برداشت نہ کر سکا اور وہ روتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ اس کے ذہن میں شیر زمان کے وہ گندے جملے اور زویا کی بے بسی گھوم رہی تھی۔ اس نے غصے اور آنسوؤں کی حالت میں گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ وہ آریان کو فون کرنا چاہتا تھا۔ اس نے فون نکالا ہی تھا کہ سامنے سے آتے ہوئے تیز رفتار ٹرک نے اس کی گاڑی کو کچل ڈالا اور دانیال موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ ساری رات دانیال کی لاش وہیں پڑی رہی تھی۔ صبح گاؤں کے لوگوں نے اطلاع شہر پہنچا دی۔ جب آریان کو دانیال کی لاش ملی تو ساتھ میں دانیال کا موبائل بھی ملا، جو صحیح سلامت تھا، جس میں آخری میسیج زویا کے نام تھا، جس نے گاڑی میں بیٹھ کر کیا تھا، جس سے ساری حقیقت واضح ہو گئی تھی۔ کوئی بھی اس معاملے کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، کیونکہ شیر زمان نے دانیال کو حویلی والوں کے سامنے دھکے دے کر باہر نکالا تو اس نے کوئی وجہ نہیں بتائی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ لڑکی کا معاملہ ہے۔ زویا نے خاندان کی عزت کے لیے خاموشی اختیار کر لی تھی، اور شیر زمان نے بھی بڑوں کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اس طرح اس کی بہن کی عزت پورے گاؤں میں اچھالی جائے گی۔ مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ آریان اس بارے میں سب کچھ جان چکا ہے۔ آریان نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ نم تھی۔ وانیہ ساکت بیٹھی یہ سب سن رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے بھائی نے اتنی بڑی بات ان سب سے چھپائے رکھی تھی۔ اب تمہیں سمجھ آیا وانیہ؟ میں تمہارے بھائی کو مارنا چاہتا تھا، لیکن مجھے لگا کہ اسے مارنے سے اسے سکون مل جائے گا، اس لیے میں نے تمہیں چنا تاکہ وہ ہر روز تڑپے۔ آریان کی آواز میں اب نفرت نہیں بلکہ ایک عجیب سی تھکن تھی۔ وانیہ کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کی غلطی پر روئے یا آریان کی اس نفرت پر جس نے اس کی معصوم زندگی کو اجاڑ دیا۔ لیکن میرا کیا قصور تھا آریان؟ میں تو اس سب سے بے خبر تھی۔ وانیہ نے روتے ہوئے اس کا گریبان تھام لیا۔ آریان نے اسے خود سے لگا لیا۔ تمہارا کوئی قصور نہیں تھا وانیہ، قصور میرا تھا کہ میں نے بدلے کی آگ میں ایک معصوم کلی کو مسل دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے دکھ میں شریک تھے اور اب سچائی ان کے سامنے کھڑی تھی۔ وانیہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ شیر زمان، جسے وہ اپنا غیرت مند بھائی سمجھتی تھی، وہ ایک حد تک گر سکتا ہے، اس کے وہم و گمان بھی نہ تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا جب دانیال کی موت کی خبر گاؤں میں پھیلی تھی تو سب نے اسے محض ایک اتفاقی حادثہ قرار دیا تھا۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس حادثے کے پیچھے دانیال کی کیا دلیل چھپی تھی، جسے وہ برداشت نہ کر سکا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں آریان بھائی؟ کیا بھائی نے واقعی ایسا کیا تھا؟ وانیہ نے لرزتی آواز میں پوچھا تو آریان نے خاموشی سے دانیال کا وہ موبائل اس کے سامنے رکھ دیا، جس کی سکرین ٹوٹی ہوئی تھی، مگر اس میں موجود میسیجز اور کالز کا ریکارڈ سب سچ بیان کر رہا تھا۔ وانیہ نے وہ سب دیکھا تو اس کا سر شرم سے جھک گیا۔ اسے احساس ہوا کہ جس بھائی پر وہ ناز کرتی تھی، اس نے ایک ہنستے کھیلتے نوجوان کی موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا، اور بھی سچ چھپا کر سب کی نسلوں میں پارسا بن گیا تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں آریان، میں نہیں جانتی تھی کہ میرے بھائی کے علاوہ میرے بھائی کے ہاتھ کسی کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ وانیہ نے سسکتے ہوئے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔
اسے اب آریان کی نفرت جائز لگ رہی تھی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ آریان نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک بھائی کا بدلہ تھا۔ مجھے معاف کر دیں، میں اپنے خاندان کی طرف سے آپ سے معافی مانگتی ہوں۔ وانیہ آریان کے قدموں میں گرنے لگی تو آریان نے تڑپ کر اسے تھام لیا۔ نہیں وانیہ، شرمندہ تمہیں نہیں مجھے ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے جس طرح سے بدلہ لینا تھا اسے چھوڑ کر ایک ایسی لڑکی کو نشانہ بنایا جس کا اس گناہ میں کوئی حصہ ہی نہیں تھا۔ آریان نے اسے سینے سے لگا لیا اور وانیہ کی سسکیاں اس کے کندھوں پر جذب ہونے لگی۔ وانیہ کو لگ رہا تھا کہ اس کے بھائی نے صرف دانیال کو نہیں مارا بلکہ اس کی اپنی بہن کی زندگی بھی داؤ پر لگا دی تھی۔ میں اب اس بھائی کا چہرہ کیسے دیکھوں گی جس نے اتنی بڑی حقیقت سے ہم سب سے چھپائی؟ وانیہ نے دکھ سے کہا۔ آریان نے اس کے آنسو پونچھے اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے وانیہ، اب یہ تمہارا گھر ہے اور میں اب تمہیں وہ ہر خوشی دوں گا جس رات کمرے کی فضا بدل گئی تھی۔ اب وہاں نفرت نہیں تھی۔ آریان نے وانیہ کو بیڈ پر لٹکایا اور خود اس کے پاس بیٹھ کر اسے سکون کی نیند سونے کا کہنے لگا۔ وانیہ نے پہلی بار آریان کے لیے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما۔ آریان نے وانیہ کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کیا تو اس کا اپنا چہرہ بھی پچھتاوے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں کبھی شیر زبان کے سامنے نہیں جاؤں گی وانیہ، کیونکہ گڑے مردے اکھاڑنے سے دانیال واپس نہیں آئے گا، لیکن مجھے اس بات کا دکھ رہے گا کہ میں نے اس بدلے کی آگ میں تمہیں جھونک دیا۔ آریان کے لہجے میں ایسی نرمی تھی کہ وانیہ کو لگا جیسے وہ کسی خواب میں ہے۔ آپ کو پتہ ہے آریان، میں اکثر راتوں کو سوچتی تھی کہ آپ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں، مگر آج مجھے سب سمجھ آ گیا۔ وانیہ نے اس کی ہتھیلی پر اپنا رخسار رکھ دیا۔ آریان نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا، اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے گہری سانس لی۔ وانیہ، شروع میں تم میرے لیے صرف ایک بدلہ تھی جس کے ذریعے میں تمہارے بھائی کی عزت کو کچلنا چاہتا تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں چلا کہ کب تمہاری معصومیت میرے بدلے سے جیت جائے گی۔ آریان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہاں سے اپنے لیے بے پناہ چاہت نظر آئی۔ کیا آپ کو اب مجھ سے نفرت نہیں ہے؟ وانیہ نے دبی آواز میں پوچھا تو آریان کے لبوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ آئی۔ نفرت تو بہت پیچھے رہ گی وانیہ، اب تو عالم یہ کہ اگر تم ایک پل کے لیے بھی نظروں سے اوجھل ہو جاؤ تو مجھے لگتا ہے جیسے میری سانسیں رک گئی ہیں۔ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں، ایک ایسی محبت جس میں اب کوئی بدلہ اور کوئی دشمنی باقی نہیں رہی۔ وانیہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے تھے۔ اس نے اپنا سر آریان کے سینے پر ٹکایا۔ میں نے بھی کبھی آپ کو بتایا نہیں، مگر آپ کی ہر سختی کے پیچھے میں اس آریان کو ڈھونڈتی تھی جو مجھے گاؤں کی حویلی میں ملا تھا۔ میں بھی آپ کو چاہنے لگی تھی آریان، مگر مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں میرا اظہار آپ کی نفرت کو اور نہ بڑھا دے۔ آریان نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کی پیشانی پر ایک طویل بوسہ دیا اور پھر وقت تھم سا گیا۔ وانیہ کو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب ایک خواب ہے، مگر اصل میں یہی حقیقت تھی۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا تھا۔ آریان کی محبت دن بدن وانیہ کے لیے بڑھتی جا رہی تھی اور وہ خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ رات کے 12 بجے جب پورا گھر گہری نیند سو رہا تھا، وانیہ نے دھیرے سے آریان کو جھنجھوڑا۔ آریان اٹھے نا، مجھے بہت پیاس لگی ہے اور جگ میں پانی بھی ختم ہے۔ وانیہ نے معصومیت سے جھوٹ بولا۔ آریان نے بوجھل آنکھوں سے سائڈ ٹیبل پر رکھے خالی جگ کو دیکھا اور ایک گہری سانس لی۔ تم لیٹو وانیہ، میں ابھی نیچے سے پانی لے کر آتا ہوں۔ آریان اٹھنے لگا تو وانیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں، مجھے اکیلے میں ڈر لگتا ہے، آپ بس میرے ساتھ چلیں۔ آریان مسکرایا اور اس کا ہاتھ تھام کر نیچے کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی وہ گیسٹ روم کے پاس پہنچے، وانیہ نے اسے اندر کی طرف دھکیلا اور خود لائٹس آن کر دی۔ ہیپی برتھ ڈے آریان۔ وانیہ کی آواز گونجی تو آریان ساکت رہ گیا۔ سامنے میز پر کیک رکھا تھا اور پورا کمرہ روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ آریان نے حیرت سے وانیہ کو دیکھا جس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ تمہیں یہ سب یاد تھا؟ میں تو خود بھی بھول چکا تھا۔ آریان نے اس کے قریب آ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پوچھا۔ آپ کی ہر بات میرے دل پر لکھی ہے، وانیہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔
आर्यान ने उसे खुद में बेंच लिया। वानिया, तुम मेरी ज़िंदगी का वो मुजज़ा हो जिसने मुझे इंसान बना दिया। मैंने तुम्हें ज़ख्म दिए थे, मगर तुमने इन जुमलों पर अपनी मोहब्बत का मरहम रख दिया। वानिया ने उसकी आंखों में देखा। मोहब्बत तो नाम ही कुर्बानी का है आर्यान, और अब हम कभी एक दूसरे को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। आर्यान ने केक काटा और पहला निवाला वानिया को खिलाया। फिर उसके दोनों हाथ थाम लिए, उसके हाथों पर बोसा देने लगा था। छोटी सी बर्थडे पार्टी के बाद वो दोबारा से कमरे में पहुंच चुके थे। जैसे ही वानिया सोने लगी तो आर्यान ने उसे पकड़कर बेड पर बिठा दिया। मोहतरमा, अब मेरा सोने का कोई इरादा नहीं है। अब आपने एक शेर को जगा दिया है और शेर ऐसे नहीं सो सकता। ये कहते साथ ही आर्यान ने वानिया को अपने आप से लगा लिया था, जैसे इन दोनों को बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा था। निगाह वैसे भी अपना असर दिखा चुका था। मगर आर्यान, मुझे तो नींद आ रही है, प्लीज़ आज सो जाते हैं ना। वह शरारत से बोली तो आर्यान ने उसके माथे पर अपने लब रख दिए तो वानिया की बोलती वहीं पर बंद हो गई। वो वैसे भी उसके सामने ज़्यादा ज़ुबान नहीं चला सकती थी, और आज तो इन दोनों के दिल खुशी से भर चुके थे। अच्छा ठीक है, एक शर्त पर मैं तुम्हें सोने दूंगा। तुम वादा करो कि मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगी। ये कहते हुए आर्यन की आवाज़ में हल्की सी नमी आ गई थी। उसे हर वक्त ये खौफ सताए रखता था कि कहीं वानिया उसे छोड़कर न चली जाए। उसकी बात सुनते ही वानिया शिकवा-कुन निगाहों से आर्यन को देखने लगी। आर्यन, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अब मरते दम तक मैं आपके साथ होंगी। मैं आपका पीछा छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। अब आपको मेरे साथ ही अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। वो शरारत से मुस्कुराते हुए बोली तो आर्यन भी हंसने लगा। इन दोनों के कहके कमरे में गूंज रहे थे और उनके चेहरों पर मोहब्बत के रंग साफ दिखाई दे रहे थे। तो डियर प्यारे नाज़रीन, ये था आज का हमारा इंटरेस्टिंग सा नॉवल। मज़ीद अगर आप ऐसे ही नॉवल हमारे चैनल पर डेली सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें।